وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ چلیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور چاہیے کہ دیکھے کوئی جان، ما قدمت لغد، کیا بھیجا ہے اس نے، لغد، کل کے لیے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی ہر معاملے میں اللہ نے تمہیں جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرو، اللہ نے جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اللہ کے احکامات پر، اللہ کے اوامر پر عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا، یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا ڈر ہو اور انسان سوچے کہ میں جو بھی اللہ کی فرما برداری کروں گا تو مجھے اللہ کے ہاں اس کی بہترین جزا ملے گی، اور میں اللہ کی جو بھی نافرمانی کروں گا تو میری اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، مدبر ہیں، رزق دینے والے ہیں، ہر قسم کا انعام کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی احکامات کی حکم عدولی کرتے ہوئے انسان کو ڈر جانا چاہیے۔ یہ مطلب ہے اتقوا اللہ کا، اللہ کے تقوی کا۔ اللہ کے احکامات انسان کے سامنے آئے، یہ کرو، انسان آگے سے چون چرا کرنے کی بجائے، اگر مگر لیکن ویکن کرنے کی بجائے انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے انسان ہیلے بہانے کر کے، تو ہیلے بہانے کر کے کس کو دھوکہ دے گا؟ اللہ رب العالمین کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ دے گا تو سراسر اپنے آپ کو دھوکہ دے گا، نقصان کرے گا تو سراسر اپنا نقصان کرے گا، کسی اور کا نقصان نہیں کرے گا۔ انسان جو ہے وہ کسی دنیاوی طور پر مالدار شخص کے پاس ہو، کسی صاحب اقتدار شخص کے پاس ہو، انسان ڈرتا ہے کہ انسان اس کے سامنے کوئی ایسا کام کرے جس کو وہ ناپسند کرے۔ یہ دنیا کے مالدار لوگوں کی، دنیا کے صاحب اقتدار لوگوں کی کیا حیثیت ہے اللہ کے بالمقابل؟ اللہ سے بڑا کون ہے جو جبار بھی ہے، جو متکبر بھی ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنے عظیم ہیں، اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ
آسمان اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، تو قیامت کے دن اللہ نے ساتوں آسمان اپنے دائیں ہاتھ کے لپیٹے ہوں گے، اور ساری کی ساری زمینیں 7 زمینیں ہیں، سارے کی ساری زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کا حق ہے۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ، ساری کی ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن، اور آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے لپٹے ہوں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کیفیت میں اللہ رب العالمین فرمائیں گے قیامت کے دن کہ آج دنیا میں سرکشی کرنے والے، آج دنیا میں تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دنیا کے اندر ڈھیل دی ہے، اس ڈھیل سے بالکل دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ بالکل اس بدگمانی میں نہ رہے، اس دھوکے میں نہ رہے جو شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ تو شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی رنگینی ہمیں جو دھوکے میں مبتلا کرتی ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی زیب و زینت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، ہمیں دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے پڑنا چاہیے، ہم فلاں کام کریں گے دنیا کیا کہے گی، میرے دوست احباب جاننے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی کیا حیثیت اللہ رب العالمین کے بالمقابل۔ پوری دنیا انسان کی مخالف ہو جائے، اللہ رب العالمین انسان سے راضی ہو، انسان کامیاب ہے، اور اگر پوری دنیا انسان سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العالمین ناراض ہوں، تو اس سے بڑھ کر بے وقوف شخص کوئی نہیں ہے جو دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ کو ناراض کر لے۔ دنیا کی کیا حیثیت اللہ رب العالمین کے سامنے؟ یہ بات یاد رکھیے، انسان کبھی بھی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا، دنیا داروں کو بھی اللہ خوش نہیں کر سکتا اللہ کو ناراض کر کے۔ اگر انسان نے لوگوں کو بھی راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے انسان کو اپنے رب کو راضی کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لوگ کافر ہے کہ مسلمان ہیں، ان کے دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر کوئی شخص اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی رضا کی پرواہ نہیں کرے گا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے؟ بلکہ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دنیا میں کوئی شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان میں ندا لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جبریل، فلاں شخص مجھے راضی کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے، میں اس شخص سے راضی ہوں، تو تم بھی اس شخص سے راضی ہو جاؤ۔ جبریل امین علیہ السلام آسمان والے سب لوگوں کے سردار ہیں، تو وہ اس شخص سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے تو جبریل کیوں راضی نہ ہو؟ اور جب جبریل اللہ کے حکم کے مطابق راضی ہوتے ہیں اس شخص سے، پھر جبریل آسمانوں میں اللہ کے حکم سے ندا لگاتے ہیں کہ اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے راضی ہیں تو تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ تمام آسمان والے فرشتے اس شخص سے راضی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو اس شخص کی محبت، اور تمام آسمان والے، اللہ بھی راضی، جبریل بھی راضی اور دیگر آسمان والے بھی راضی، پھر یہ محبت اس شخص کی زمین میں ڈال دی جاتی ہے، دنیا والے بھی اس سے راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے ایک بندہ لوگوں کو خوش کیسے کر سکتا ہے؟ لوگوں کو بھی خوش نہیں کر سکتا۔ تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے۔ انسان اپنے نفس کے پیچھے لگ جائے، اللہ کو ناراض کر دے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا تقوی یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ نے جتنے بڑے بڑے احکامات رکھے ہیں، اگر ہم غور کریں ان میں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، تو بڑے بڑے عبادات، بڑے بڑے اللہ کے احکامات، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اللہ کا ڈر ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت انسان کے دل میں ثبت ہو جائے، اور انسان کو اللہ کے نافرمانی کرتے ہوئے ڈر آنے لگے۔ روزہ انسان کیوں رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ روزہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ کتنی عظیم عبادت ہے روزہ، اتنی عظیم عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔
یا میں ہی اس کی جزا ہوں، اس کی جزا اور لوگ نہیں دیں گے۔ اتنا بڑا عمل روزہ جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہو جائے کہ انسان لوگوں کے سامنے بھی اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچے، اور انسان اکیلا ہو تو اکیلا ہو کر بھی انسان پانی نہ پیے، اکیلا ہو کر بھی انسان کھانا نہ کھائے، انسان اکیلا ہو کر بھی جس چیز سے اللہ نے منع کیا، جن جائز چیزوں سے، انسان روزے کے حالت میں ان جائز چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ روزے پر کما حقہ عمل کرنے سے جو تربیت ہوتی ہے انسان کی وہ تقویٰ کی۔ بلکہ روزہ چھوڑیے، دیگر عبادات چھوڑیے، جو سب سے بڑا عمل ہے اسلام کا، توحید جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا مقصد صرف اللہ کا ڈر ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، سورہ فاتحہ ہے، دیباچہ ہے قرآن کریم کا، پھر سورہ بقرہ ہے، اس میں شروع میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، 3 قسم کے لوگوں کا، مومن متقی کا، کافر کا، پھر منافق کا، اور پھر اس کے بعد 3 اللہ نے لوگوں کی قسمیں بنائی، پھر اللہ نے توحید کا حکم دیا، اللہ نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اور اگر ایک انسان توحید پر عمل پیرا ہو تو توحید پر عمل پیرا ہو کے ملے گا کیا؟ مقصد کیا ہے توحید کا، اللہ کی توحید کا؟ تو قرآن کی زبانیں سن لیجئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ یہ توحید پر عمل پیرا ہو کے شرک سے بچ کے ملے گا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ روزہ بھی اسی لیے، توحید بھی اسی لیے، جو سب سے بڑی عبادت ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق ادا کرنے سے انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور انسان جتنا اللہ کی عبادت سے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے دور ہو، اتنا انسان کے دل میں اللہ کا ڈر کم ہوتا ہے۔ اور یہ جنت اللہ نے رکھی کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ نے متقی لوگوں کے لیے رکھی ہے، اللہ نے اپنے سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم اس جنت کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو۔ ہر بندہ جہنم میں جائے گا یا جہنم سے گزرے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مریم کی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کوئی شخص نہیں ہے مگر جہنم میں وارد ہو کر رہے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اللہ نے یہ چیز اپنے اوپر حتمی اور لازم قرار دی ہوئی ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے ہر شخص نے جہنم سے گزرنا، ایک دفعہ جہنم سے میں جانا ہے یا وہاں سے گزرنا ہے۔ یہ جو پل صراط سے گزرنا ہے، یہ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ آسان نہیں ہے وہاں سے گزرنا، ہر شخص نے وہاں سے گزرنا ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، ہر شخص نے وہاں سے گزرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے کس کو نجات ملے گی؟ ثم ننجی الذین اتقوا، متقی لوگوں کو ہم نجات دیں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور جو ظالم لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا، اللہ کے احکامات پر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں ایک شخص ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تھوڑا سا اس کے پاس مال ہے، تھوڑا سا اس کے پاس اقتدار ہے، وہ باس ہے آپ کا، اس کی بات کی بڑی اہمیت ہے، اللہ رب العالمین کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، حکم دیا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ انسان کوئی کام کرنے لگے، یہ ہم نے تقسیم بنا رکھی دین دنیا کی، انسان کوئی دینی کام کرنے لگے، کوئی دنیا کا کام کرنے لگے، انسان دیکھے کہ میرے کام کرنے سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، یہ ہے تقویٰ۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی ایسی جگہ سے چلے جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہی کانٹے ہوں، تو انسان اپنے آپ کو بچا بچا کر چلے گا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کہ انسان کوئی کام کرے دنیا کا، دین کا، تو بچا بچا کر کام کرے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ اس آیت کریمہ کو آپ دیکھیے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تقویٰ کا حکم دیا۔ ایک تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر تقویٰ کا حکم دیا ہے، پھر اللہ نے آخرت یاد دلائی ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایک انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک انسان وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ ہر وقت انسان اپنا محاسبہ کرے کہ انسان نے آخرت کے لیے توشہ آخرت کیا اکٹھا کیا ہے، انسان غور کرے کبھی اکیلے بیٹھ کر، کیا میرے پاس ایسے اعمال ہیں جو مجھے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا سکیں؟
آخرت جو اللہ کی جو یعنی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اصل آخرت ہے، اللہ نے دنیا آخرت کے لیے بنائی ہے، تو آخرت کے لیے میرے پاس کوئی توشہ آخرت ہے، کوئی زیادہ راہ ہے جس زیادہ راہ سے، جن نیک اعمال سے انسان قیامت کے دن اللہ کے غضب سے بچ سکے، اللہ کو راضی کر سکے اور اللہ کی رضا حاصل کر کے انسان جنت کا حقدار بن سکے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ پھر اللہ نے آخرت یاد دلائی، پھر تقویٰ کا حکم دیا، پہلے بھی تقویٰ کا حکم دیا، دوبارہ تقویٰ کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو قیامت کے دن، اس سے پہلے اپنا محاسبہ خود ہی کر لو۔ اس آیت کریمہ کا یہی مطلب ہے کہ انسان کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن، تو انسان اپنے حساب سے پہلے اپنا محاسبہ خود ہی کر لے کہ آخرت میں میرے پاس کیا اعمال ہیں، کیا کوئی ایسے اعمال ہیں کہ میں قیامت کے دن پیش کروں اور قیامت کے دن اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کی ناراضگی مجھ سے دور ہو جائے۔ دیکھیے کوئی انسان بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے، ہر انسان کمیوں کوتاہیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ کیا انسان کے پاس کوئی ایسے اعمال ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کرے، اس کی کمیاں کوتاہیاں معاف ہو جائیں اور وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے اور اللہ کے نعمتوں کا اور جنت کا حقدار ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب بھی لوگوں کو واعظ کرتے، وہ عام کوئی واعظ ہوتا، وہ خطبہ نکاح ہوتا، نکاح کا خطبہ ہوتا، وہ خطبہ جمعہ ہوتا، کوئی اور خطبہ حاجت ہوتا، کسی موقع پر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، آپ سب سے پہلے لوگوں کو واعظ کرتے تھے تقویٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبہ کے اندر عام طور پر تقویٰ والی آیات، 3 آیات آپ پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء کی پہلی آیت آپ پڑھتے تھے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ آیت کریمہ آپ پڑھا کرتے تھے خطبہ جمعہ سے پہلے بھی، خطبہ جمعہ کے شروع میں، خطبہ نکاح کے شروع میں، اور کسی موقع پر آپ واعظ کرتے، آپ کھڑے ہوتے تقریر کے لیے، تو آپ پہلے یہ آیتیں ضرور پڑھتے تھے کہ اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں اگر موت آئے تو اسلام پر ہی آئے۔ اور تیسری آیت کریمہ جو آپ پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دیں گے، تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبوں سے پہلے دیگر تقویٰ والی آیات کی طرح یہ آیت کریمہ بھی پڑھتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں شروع میں بھی اور آخر میں بھی 2 دفعہ تقویٰ کا ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ موجود تھے اپنی مجلس میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آ گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1017۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ گئے، چاشت کے وقت کا، کوئی دوپہر ظہر سے پہلے کا وقت تھا، دن کے شروع کا وقت تھا۔ آپ کے پاس کچھ لوگ آگے، بڑے غریب قسم کے لوگ تھے، نہ پاؤں میں جوتے ہیں نہ جسم پہ کپڑے ہیں، تو وہ لوگ آپ کے پاس آ گئے، تو نبی ان کی حالت دیکھ کر اور جو ان کی غربت ہے یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غم زدہ ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو آپ گھر میں داخل ہوئے، پھر آپ گھر سے نکلے، پھر آپ نے بلال کو حکم دیا، تو حضرت بلال نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور پھر آپ نے اس کے بعد لوگوں کو خطاب کیا۔ جب آپ نے لوگوں کو خطاب کیا تو آپ نے لوگوں کو خطاب کرنے سے پہلے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ تقویٰ کی آیتیں پڑھتے تھے، تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء کی پہلی آیت، اور پھر آپ نے سورہ حشر والی آیت پڑھی، یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جب یہ آیت پڑھی اور لوگوں کو آپ نے تقویٰ کی رہنمائی کی، تو اس کے بعد آپ نے لوگوں کو ابھارا اس بات پر کہ لوگ ان لوگوں کے لیے صدقہ کریں۔ یہ جو لوگ مضر قبیلے سے آپ کے پاس آئے تھے اور بڑے غریب قسم کے لوگ تھے، ننگے پاؤں ننگے بدن،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ صدقہ کریں، لوگوں کو تقوی کا حکم دے کر آپ نے کہا، آپ نے کئی دفعہ لوگوں کو ترغیب دلائی، تو لوگوں نے ابھی صدقہ کرنا شروع نہیں کیا، آپ نے بار بار توجہ دلائی، تو ایک شخص جو ہے وہ گیا اور جا کر جو ہے وہ کافی زیادہ صدقہ لے آیا۔ جب وہ شخص جو ہے وہ صدقہ لے کر آیا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، کپڑے تھے اور کافی زیادہ سامان لے کر آیا۔ حدیث میں ہے کہ وہ اتنا سامان تھا کہ وہ اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ تو جب وہ شخص لے کر آیا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص اتنا سامان لے کر آیا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی لوگوں نے صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے لوگ کوئی بہت زیادہ صدقہ نہیں کر رہے تھے، تو جب وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار ترغیب دلانے پر کھانا اور کپڑے اور یہ چیزیں لے کر آیا تو اس کی دیکھا دیکھی ثم تتابع الناس، اس کی دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی پھر پے در پے صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ گویا کہ سونا ہو، جس طرح سونے کے اندر چمک ہوتی ہے، اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چمک پیدا ہو گئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو بندہ اسلام کے اندر کوئی سنت حسنہ جاری کرے فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور جو شخص بھی اس کے عمل کے مطابق عمل کرے تو تمام لوگوں کے عمل کا اجر اس شخص کو ملتا ہے جس نے ابتدا کی ہے۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، اور جو بندہ اسلام کے اندر برا طریقہ جاری کرے، بری سنت جاری کرے، کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بھا، تو اس شخص پر بھی اس کا وزر ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس پر عمل کرے اس کا بوجھ بھی اسی شخص پر ہوتا ہے۔ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیئا، ہر شخص کا جو برائی ہے وہ کم نہیں ہوتی، ہر شخص کو پوری برائی ملتی ہے، لیکن پہلے شخص کو ساری برائیاں پہلے شخص کو ملتی ہیں۔ یہی وہ حدیث ہے جس حدیث سے کچھ لوگ غلط استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک سنت حسنہ ہوتی ہے، ایک سنت سیئہ ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ یہاں بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ پوری حدیث اگر ہم غور کریں صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی فضیلت میں اور اس شخص کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جس نے صدقہ کیا تو اس کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے صدقہ کیا۔ اور یاد رکھیں کہ اس شخص کا صدقہ کرنا بدعت نہیں تھا، اسلام اس کو سنت حسنہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی اچھی بدعت جاری کی تھی، کوئی بدعت حسنہ جاری کی تھی، صدقہ کرنا تو بدعت ہے ہی نہیں۔ تو یہاں سنت حسنہ جاری کرنے سے مراد لوگ اچھا کام نہیں کر رہے، ایک شخص نے ہمت کی اور اچھا کام کرنا شروع کیا، اس کے دیکھا دیکھی اور لوگ اچھا کام کریں تو اس کو یہاں سنت حسنہ قرار دیا گیا۔ یہاں بدعت حسنہ مراد نہیں ہے ہرگز، جس طرح بعض لوگ اسے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ مراد دیتے ہیں۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اور اپنے وعظ میں اللہ کے تقوی کی آیات پڑھتے تھے، اور یہ آیت کریمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھتے تھے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تمہارے اعمال اچھے ہیں یا برے، اللہ کو اس کا بخوبی پتہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل ہے، اللہ کو اس کا بخوبی پتہ ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹا برا عمل ہے، اللہ کو بخوبی پتہ ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اچھا یا برا، ہم اس کو بھی لے آئیں گے قیامت کے دن۔ کسی عمل کو ہلکا نہ جانیے، کسی نیکی کو ہلکا نہ جانیے، کسی برائی کو ہلکا نہ جانیے۔ کیا پتہ ہم ایک عمل کو ہلکا جان رہے ہوں اور وہ ہلکا سا نیک عمل ہمیں اللہ کی جنتوں کا حقدار کر دے، اور کیا پتہ ہم ایک برے عمل کو ہلکا جان رہے ہوں اور وہ ایک برا عمل ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے۔ تو انسان کو نہ کسی نیکی کو حقیر سمجھنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تحتقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر جو تم اپنے بھائی سے بشاشت کے ساتھ ملو، کھلے چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی کوئی کم نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اسی طرح کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تقویٰ کا یہی معنی ہے، یہی مفہوم ہے۔ جو شخص
گناہ کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دیں گے، انسان کو کسی گناہ پر، چاہے وہ ایک گناہ کیوں نہ ہو، انسان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، ایک ہو، زیادہ ہو، انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے اور انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں یہ گناہ چھوڑ دوں۔ انسان کسی بھی گناہ کو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان ہلکا نہ سمجھے، یہ تقویٰ کے منافی ہے۔ اور یہ انسان کے اندر تقویٰ کم کیسے ہوتا ہے، انسان کے اندر آخرت کی فکر کم کیسے ہوتی ہے، یہ تب ہوتی ہے انسان کے اندر، اگلی آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے، جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، جب انسان اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، جب انسان اللہ کو یاد کم کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کم کرتا ہے، تو اس وقت انسان تقویٰ سے بھی دور ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنا محاسبہ بھی کم سے کم کرتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو بھلا دیا اس نے انہیں ان کی جانوں کو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ جب وہ اللہ کو بھول گئے تو جب وہ اللہ کو بھولے تو اس سے اللہ کا تو نقصان کوئی نہ ہوا، اللہ کو تو یاد کرنے والے بہت ہیں، اور اگر اللہ کو کوئی یاد نہ بھی کرے تو اللہ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پوری دنیا اگر اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی احتیاج ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو الغنی الحمید ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، باقی سب محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو اللہ کو بھولنے سے، اللہ کو یاد نہ کرنے سے اللہ کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن پوری دنیا اللہ کو یاد کرتی ہے، اس دنیا کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے۔ اگر چند لوگ اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہو جائے گا، باقی ساری مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی، والجبال اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور جانور بھی، وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ بھی، وکثیر حق علیہ العذاب، ہاں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن پر عذاب کی بات حق ہو گئی ہے، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، لیکن اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس کو پڑتا ہے؟ فرق یاد نہ کرنے والے کو خود ہی پڑتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھلا دیا ان کو ان کی جانیں۔ وہ در حقیقت اللہ کو نہیں بھولے، وہ در حقیقت اپنے آپ کو بھول گئے۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو اپنا فائدہ بھول جائے؟ تو انسان کا فائدہ، انسان تو اتنا ناقص ہے کہ انسان کو اپنے فائدے کا بھی نہیں پتا کہ میرا فائدہ کیا ہے۔ اللہ انسان کو انسان کا فائدہ یاد دلائے تو انسان کو اپنا فائدہ یاد رہتا ہے۔ جب اللہ ہی انسان کو انسان کا فائدہ بھلا دیں تو انسان اپنا فائدہ خود بھلا دیتا ہے، انسان اپنے آپ کو خود بھلا دیتا ہے۔ تو جب ایک انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کا فائدہ بھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کی جان بھلا دیتے ہیں، انسان اپنی جان کے فائدے کے کام کرنا بھول جاتا ہے، انسان کی ادھر توجہ ہی نہیں رہتی۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے اللہ کو بھول جانے کا۔ اس کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، الجزاء من جنس العمل، کہ قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے عام طور پر مختلف اعمال کی جو سزائیں رکھی ہیں نا، وہ تقریباً آپ دیکھیں کہ سزا جس طرح کا عمل ہوتا ہے اسی طرح کی سزا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کا عمل کسی اور طرح کا ہو اور سزا بالکل ہی کوئی چینج کر کے کسی اور طرح کی ہو۔ الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا انسان عمل کرتا ہے جزا بھی اسی کی ملتی جلتی انسان کو ملتی ہے۔ اب ایک انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کی جزا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے کہ اللہ انسان کو انسان کا اپنا فائدہ بھلا دے، اللہ انسان کو انسان کی اپنی جان بھلا دے۔ اللہ انسان کو صرف انسان کی جان نہیں بھلاتے، بلکہ
یہاں ذکر نہیں ہے، دیگر آیات میں ذکر ہے. ایک موضوع کی ساری آیات اکٹھی کریں تو زیادہ بہتر بات سمجھ میں آتی ہے. ہوتا کیا ہے جب انسان اللہ کو بھلاتا ہے؟ اصل میں ہوتا ہے جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ انسان کو بھول جاتے ہیں. اللہ اپنے بندے کو یاد نہیں رکھتے، اور جس کو اللہ یاد نہ رکھے اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. انسان کا فائدہ سارا اللہ کے ساتھ ہے. اللہ انسان کے ساتھ ہے اور انسان کا فائدہ کرتا ہے تو انسان کو فائدہ ہے. اگر اللہ ہی انسان کو بھول جائیں تو انسان کی دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. انسان تو اتنا ناقص ہے، انسان اپنا فائدہ خود نہیں کر سکتا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو جس طرح انسان اللہ کو بھولتا ہے، اللہ کسی چیز کو نہیں بھولتے. اللہ کسی چیز کو بھول ہی نہیں سکتے. یہ بھولنا تو ایک صفت نقص ہے، لیکن جو اللہ کو بھولتا ہے اللہ پھر جان کر اسے بھلا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو میری پرواہ نہیں کرتا، چل میں تیری پرواہ نہیں کروں گا. اللہ اصل میں انسان کو بھول جاتے ہیں. یہ نہیں اللہ کو بھول جاتا ہے انسان، اللہ جان کر بطور سزا اس کو بھول جاتے ہیں. جب اللہ انسان کو بھول جاتے ہیں تو انسان کو انسان کا فائدہ بھی تو اللہ بتاتے ہیں نا. جب اللہ ہی انسان کو بھول جاتے ہیں تو نہ صرف یہ ہے کہ اللہ انسان کو بھولتے ہیں، بلکہ اللہ انسان کو انسان کا فائدہ بھلا دیتے ہیں. اللہ انسان کو انسان کی اپنی جان بھلا دیتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں کی جانیں بھلا دی. اور دوسری آیت میں ہے کہ نسوا اللہ فنسیہم، کہ وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ انہیں بھول گئے. جو اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھول جاتے ہیں. منافقین کے بارے میں ہے، منافقین اللہ کو بھولے تو اللہ منافقین کو بھول گئے. اور صرف اللہ نے منافقین کو بھلایا نہیں بلکہ اللہ نے منافقین کو ان کی جانیں بھی بھلا دی. پھر انسان اپنے فائدے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کر پاتا. پھر انسان اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتا ہے، اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتا ہے. اور یہ سزا ہے اللہ کو بھولنے کی، اللہ کے ذکر کو بھولنے کی، اللہ کو بھولنے کی یہ سزا ہے. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. فاسق کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاسق کا لفظی مطلب ہے نکلنے والا، الخروج. کہاں سے نکلنے والا؟ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا. جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے، چھوٹی اطاعت نہ کرے یا بڑی اطاعت نہ کرے، یعنی چھوٹی نافرمانی کرے اللہ کی یا بڑی نافرمانی کرے، ان دونوں چیزوں کو فسق کہتے ہیں، فسق و فجور. یہ فسق و فجور کفر تک بھی ہوتا ہے اور کفر سے کم درجے کا بھی ہوتا ہے. ایک مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے اور کافر بھی فاسق ہے. قرآن کریم میں کفار کو بھی فاسق و فاجر قرار دیا گیا ہے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر ہیں اور فاسق و فاجر ہیں. کفار کو بھی فاسق و فاجر قرار دیا گیا اور مسلمان بھی فاسق و فاجر ہو سکتا ہے. کہ مسلمان ہوتے ہوتے اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اللہ کی چھوٹی موٹی نافرمانیاں کرتا رہے تو ایک مسلمان ہوتے ہوتے فاسق ہو سکتا ہے. تو جو شخص اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو یہ شخص گویا کہ اللہ پھر اسے اس کا فائدہ، اس کی جان بھلا دیتے ہیں. پھر ایسا شخص اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اللہ کی اطاعت سے نکل جائے اور اللہ کے ساتھ فسق و فجور شروع کر دے، اس سے بڑا خسارے والا شخص کون ہوگا؟ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کو اس انداز سے بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ منافقون آیت نمبر 9. یہ منافقون کا طرز عمل ہے، منافق کا، کہ اللہ کو بھلا دیتا ہے. اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غافل کر دیں تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے. تم اپنے مالوں میں پڑھ کر، اللہ تم پر انعام کرے، اللہ تمہیں مال دے، اللہ تم پر انعام کرے کہ اللہ تمہیں اولاد دے، بیٹے دے، بیٹیاں دے، اور تم اللہ کے ساتھ کیا جوابی رویہ رکھو کہ تم اس مال اور اولاد میں مگن ہو کر اللہ کو بھلا دو. تمہیں تمہارے مال اور اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو یہ کام کرے گا، اپنی مال اور اولاد میں نعمتوں میں مگن ہو کر اللہ کے ذکر کو بھول جائے گا، تو یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا خسارہ اٹھانے والے، آخرت کا خسارہ اٹھانے والے. تو سب سے بڑا آپ سمجھے جو انسان کا عمل ہے، سب سے برا، اللہ کو بھول جانا، اللہ کے ذکر کو بھول جانا. انسان کے دل میں
اللہ نہ ہو، انسان کے دل میں رسول نہ ہو، اللہ رسول کے احکامات نہ ہو، انسان کے دل میں دنیا ہی دنیا ہو، یہ انسان جو ہے جب اللہ کو بھول جاتا ہے پھر اللہ بھی انسان کو، اللہ بھول جاتے ہیں اور اللہ انسان کو انسان کی اپنی ذات بھلا دیتے ہیں. جی اللہ کی یاد، اللہ کی یاد سے مراد انسان کے دل میں اللہ کا خیال آئے، اور اللہ کی یاد سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتا رہے، انسان نماز پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر ہے. جی دیکھیں، اللہ کو یاد کرنے سے مراد اللہ کی یاد ہمارے ذہنوں میں ہو، اور ہم اللہ کا ذکر کریں زبان سے بھی، ہم اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، واقیم الصلاۃ لذکری، اور اللہ کی ہر بات ماننا اللہ کا ذکر ہے. وہ ہے کہ انسان اللہ کی بات کب مانتا ہے؟ تقویٰ، ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، وہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ یاد ہو تو. اور یہ تقویٰ اور یہ اگلی آیت ملتی جلتی ہیں آپ اس میں. جب تقویٰ ختم ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں ہر عمل آ جاتا ہے. دیکھیے اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ایک ہوتا ہے اللہ کا ذکر، جس کو ہم ذکر خاص کہہ لیں، ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا وہ ذکر کریں جو قرآن کریم میں موجود ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام نے آگے ذکر خاص. اور ایک اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا اللہ کا ذکر ہے. ذکر عام، ہم اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی یاد ہے اور ہمیں اللہ یاد آتے ہیں اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے. وہ اللہ کے ہم احکامات پر عمل کریں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچیں، یہ بھی اللہ کا ذکر عام ہے، اور اس کے اندر اللہ کی ہر چیز آ جاتی ہے. جیسے میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں، تقویٰ بھی یہی چیز ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا اور اللہ کی منع کردہ ہر چیز سے بچنا. دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں. جب انسان اپنے اور دنیا کے درمیان، اپنے اور اپنے اعمال کے درمیان اللہ کو نکال دیتا ہے تو یہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان اور انسان کے اعمال سے اللہ نکل جائے، اللہ کا رسول نکل جائے. اور مغرب آج ہم سے یہی چاہتے ہیں. مغرب آج یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ ہر معاملے میں اللہ رسول کو بھلا چکے ہیں، ملحد ہو چکے ہیں، دہریے ہو چکے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو کہلانے والے، بائبل پر ایمان لانے والے اپنے آپ کو کہلانے والے، حضرت عیسیٰ کے پیروکار اپنے آپ کو کہنے والے، وہ اللہ کو، حضرت عیسیٰ کو، نبیوں کو نکال چکے ہیں اپنے روزمرہ اعمال سے. ان کا کوئی عمل وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، نہ ان کو پرواہ ہے اس کی. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی خود ہی بنانی ہے، ہم نے اپنی تدبیریں خود ہی کرنی ہے، ہم نے ہر چیز خود ہی کرنی ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گوارا نہیں ہے. اگر وہ کرنا بھی ہے کسی نے تو اپنے گھر کے اندر کر لے، معاشرے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر منع ہے. انہوں نے اپنے معاشرے سے اللہ رسول کو نکال دیا. وہ کہتے ہیں مسلمان کیوں نہیں نکالتے اپنے معاشروں سے اور اپنے معاملات سے اللہ رسول کو، کہ مسلمانوں کو اتنی جو ہے وہ غیرت کیوں ہے اللہ کے اور رسول کے نام کی. وہ کہتے ہیں ہم بھی تو بغیرت ہیں، ہم بھی تو اپنے نبی کی توہین کرتے ہیں، تو یہ مسلمان اپنے نبی کی توہین کیوں نہیں کرتے؟ اظہار رائے ہونا چاہیے، آزادی رائے ہونا چاہیے. نبی کو بندہ گالی نکال دے، اللہ کو گالی نکال دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ولیعاذ باللہ ان کے ہاں فرق نہیں پڑتا، ہمارے ہاں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ان کے ہاں فرق نہیں پڑتا. بائبل کے اندر انہوں نے تحریف کر کے بائبل کے اندر نبیوں کے حوالے سے وہ الزام لگائے ہیں جو بندہ ایک فاسق و فاجر ترین شخص پر بھی الزام نہیں لگا سکتا. ایسے الزام اپنے نبیوں پر موجود ہیں بائبل کے اندر. وہ اتنے بے غیرت ہیں، وہ غیرت کا لفظ وہ ان کی زبانوں میں ہے ہی نہیں. حضرت نوح کے حوالے سے شراب پینے کا، اللہ معاف کرے، حضرت لوط کے حوالے سے شراب پینے کا اور اپنی ہی محرمات کے ساتھ زنا کا، نعوذ باللہ، بائبل کے اندر ذکر موجود ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ جی وہ اپنے سپہ سالار کو بھیج دیا اور پیچھے سے اس کی بیوی سے شادی کر لی، اس کو بھیج دیا تاکہ وہ قتل ہو جائے. پیچھے سے یہ اپنے نبیوں کے بارے میں، جن نبیوں کا ان کے ہاں بڑا مقام ہے، یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ہیکل سلیمانی، اور انہی لوگوں نے حضرت لوط، حضرت سلیمان کے بارے میں کیا کیا الزام لگائے ہیں جو بائبل میں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں الزامات ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. فلمیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور اس کے اندر نبیوں کا جو کردار دکھایا گیا ہے، وہ چاہتے ہیں جس طرح ہم بے غیرت ہیں اس طرح یہ بے غیرت کیوں نہیں بن جاتے. تو وہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں ہے، وہ مسئلہ ہی یہ ہے، وہ اصل میں اس چیز کو نکالنا چاہتے ہیں
اور جب یہ چیز نکل جاتی ہے تو پھر یہ انسان کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان اللہ اور رسول کو اپنے درمیان سے نکال دے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو بھول جائیں. جب اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر اللہ انہیں بھول جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں ان کی جانیں بلا دیتے ہیں، پھر اللہ ان کے ساتھ شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں. انہیں پتہ نہیں لگتا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرآن کی آیت ہے. جو اللہ کے ذکر سے بے رغبتی کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے 24 گھنٹے ہر وقت اس کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ منظور نہیں ہے اپنے ساتھ، اپنے معاشرے میں، اپنے اعمال کے اندر، تو بس ٹھیک ہے پھر ہر چیز کے اندر شیطان کو شامل کر لیتے ہیں. شیطان ان کے 24 گھنٹے کے اندر ایک ایک لمحے میں ان کے ساتھ شیطان شامل ہوتا ہے. نقیض له شیطان وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے شیطان مقرر کر دیے، وہ ساتھی، وہ شیطانوں نے ان کے لیے ان کے سارے برے اعمال مزین کر دیے. اب ان کو اپنے سارے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں. اگر موضوع دور نہ نکل جائے تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بلا دی، ان کا فائدہ بلا دیا. کتنے عقل مند ہیں انسان، ہم کہتے ہیں مغرب کے لوگ کتنے عقل مند ہیں، کتنی ترقی کر گئے ہیں. وہ کتنی ترقی ہے کہ سب کو پتا ہے ہم نے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد کی تیاری کوئی نہیں ہے. جو اصل زندگی ہے اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق و فاجر لوگ ہیں. اللہ کی فاسق اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے، فاجر گناہ کرنے والے، تو یہی لوگ فاسق و فاجر لوگ ہیں اور نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھاتے ہیں. لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اب پچھلی آیات کو ہم پڑھیں. ایمان والوں کو تقوی کا حکم ہے اور آخرت کو مد نظر رکھنے کا حکم ہے. اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. اب گویا کہ دو طرح کے لوگ ہمارے سامنے آئے. ایک وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ایمان والے، اور ایک وہ لوگ جو اللہ کو یاد نہیں رکھتے، اللہ کو بھول گئے. وہ کافروں میں اہل کتاب بھی آ جاتے ہیں، یہودی عیسائی بھی، اور ہندو اور دیگر لوگ بھی آ جاتے ہیں، ملحد قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، سارے کے سارے، اور منافق بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کو بھول گئے. انہوں نے اللہ کو نکال دیا اپنے روزمرہ زندگی کے اندر، اپنی دنیا، اپنے دین، سب سے اللہ کو نکال دیا انہوں نے. تو اب دو طرح کے لوگ پچھلی آیات سے ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اب ان کا انجام کیا ہے؟ ایک جنت والے ہیں، ایک جہنم والے ہیں. جو ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، وہ جنتی ہیں. کوئی ان سے کمی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں، اور ورنہ سزا دے کر پھر وہ جنت میں. اور دوسرے ہیں جو دائمی جہنمی، جن کی دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. یہ آگ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے ہاں بنیادی فرق ایمان اور کفر کا ہے، اور جو ان کا انجام ہے وہ آگ اور جنت. اللہ کے ہاں اصل فرق یہ ہے. لیکن ہمارے یہ دنیا کے لوگ یہ اصل میں یہ ایمان اور کفر کے فرق کو مٹانا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ دنیا کی بیس پر کرو. کوئی اگر نیکی بھی کرنی ہے، وہ نیکی بھی اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ نبی کے حکم پر عمل کر کے نہیں ہونی چاہیے. وہ انسانیت کے نام پہ، اور وہ انہوں نے ایک مذہب نیا گھڑ لیا، انسانیت، ہیومینٹی کیا چیز ہے؟ نیکی کرنی ہے. بھائی نیکی کیوں کرنی ہے؟ کوئی مقصد نیکی کا؟ وہ نیکی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہو. سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کو نہ بھولے، انسان اللہ کے احکامات کی پیروی کرے. جہالت میں، دور جاہلیت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کے دور میں فرق کیا ہے جاہلیت کا اور اسلام کا؟ اگر ایک لفظ میں فرق کرنا چاہیں تو وہ اللہ کی بات ماننے اور نہ ماننے کا فرق ہے. بس یہی فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کو نکال دو تو وہ جاہلیت ہے، اللہ کو ڈال دو تو وہ اسلام. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی اللہ سے ڈریے، کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے. کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، دنیا کے پیچھے نہیں لگنا، اللہ کے پیچھے لگنا ہے. اور اسی بات کو جو ہے وہ کافر منافق وہ نکالنا چاہتے ہیں. تو ان کا انجام وہ آگ والے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان والے ہیں وہ جنت والے ہیں. اور یہ سب سے بڑا فرق ہے. لیکن آج اس فرق کو محفوظ رکھنے کو کوئی تیار نہیں. اسی لیے
اللہ کے نزدیک سب سے نیک شخص کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے. سب سے عظیم شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے. ہمارے ہاں قرآن کی اور ان چیزوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے مسلمان کہلانے والے لوگ، ان کے ہاں قرآن کی اور ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دین کی اور ان چیزوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں، دین اسلام کے ہاں لوگ کون سے بہتر ہیں، کون سے کمتر ہیں، کس کو فضیلت دیں، کس کو کمتر سمجھے، بالکل اور معیارات ہیں. اور ان کے ہاں بالکل اور معیارات ہیں. وہ دین تو نکل گیا نا سارے معاملے سے، قرآن تو نکل گیا، اللہ کے احکامات تو نکل گئے، رسول تو نکل گئے، نیکی بدی تو نکل گئی. اب کوئی نیکی بھی رہ گئی ہے، وہ بھی اللہ کے نام نہیں. ایک نیکی اللہ کے نام نہیں ہے، وہ گناہ ہے. وہ نیکی نہیں ہے، اس کو جتنا مرضی نیکی سمجھتے رہیں. وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ انسان نے اپنے ذات کے لیے کی ہے، اللہ کے لیے تو کی ہی نہیں ہے. یاد رکھیے یہ بات، یہ بڑا گہرا نقطہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے نیکی نہ کرے وہ نیکی نہیں ہوتی، چاہے ہمیں دیکھنے میں نیکی کیوں نہیں نظر آ رہی. وہ نیکی نہیں ہوتی، اس کا اجر نہیں ہوتا. وہ نیکی انسان کے لیے وبال بنتی ہے، اللہ کے ہاں اجر کا باعث نہیں بنتی. اللہ اس کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیتے ہیں. وہ عمل کر کر کے تھکے ہوتے ہیں اور جہنم میں داخل ہوتے ہیں. ایسے لوگ وہ سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں. قرآن کی آیتوں کا مفہوم آپ کو بیان کر لوں. عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا، بڑا صدقہ کرتا تھا، بڑا خیرات کرتا تھا. حضرت عائشہ نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ کیا اس شخص کو اس کی نیکی، اس کا صدقہ، اس کا لوگوں کو کھانا کھلانا یہ کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عائشہ بڑا حیران ہوئی کہ اس کو یہ کیوں نہیں فائدہ پہنچائے گا؟ آپ نے فرمایا اس نے کبھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہی نہیں مانگی. اس نے یہ کام کبھی اللہ کے لیے کیا ہی نہیں. اس نے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں. مختلف روایات کے الفاظ ہیں. نہیں وہ دور جاہلیت کا وہ بندہ تھا، اس کو کہیں سے خزانہ مل گیا تھا. اس نے خزانہ ملنے پر لوگوں کو کھانے کھلانا شروع کر دیے. اس کے دسترخوان پہ ہر وقت فقیروں کا، امیروں کا، مالدار لوگ بھی، غریب لوگ بھی اس کے ہاں کھانا کھاتے تھے. جو کام اللہ کے لیے ہے وہ نیکی ہے، جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ نیکی نہیں ہے. آپ دیکھیے جہاد کتنا بڑا عمل ہے. ایک شخص نے اللہ کے لیے نہیں کیا، سب سے پہلے جہنم میں یہ شخص جائے گا. قرآن پڑھنا پڑھانا کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا تو سب سے پہلے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. صدقہ کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا تو یہ 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے. سب سے بڑا فرق ایمان اور کفر کا ہوتا ہے. کون بندہ اللہ والا ہے اور کون بندہ اللہ والا نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں اگر آپ پڑھیں اللہ کے معیارات کیا ہیں، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، سورہ بقرہ کی ابتدا 3 قسم کے لوگوں سے ہوتی ہے. اللہ کے یہ معیارات ہیں. متقی کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے. اللہ کے 2 ہی قسمیں ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. نیک اور برے لوگ اللہ کے یہاں 2 ہی قسمیں ہیں. ہاں اب ان قسموں کے اندر آگے تفاوت ہے درجات کا. نیک ہیں ان میں کچھ زیادہ نیک ہے، کچھ کم نیک ہیں. برے ہیں کچھ زیادہ برے ہیں، کچھ کم برے ہیں. کوئی جہنم کے اوپر کے گڑھوں میں ہے، کوئی جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہے. کوئی جنت کے نچلے درجات میں ہے، کوئی جنت کے سب سے اوپر کے درجات میں ہے. بنیادی قسمیں 2 ہی ہیں اللہ کے ہاں، جنتی اور جہنمی. تو یہاں انہی 2 قسموں کا ذکر ہے. پیچھے عمل ہے، اس کے پیچھے اس کا نتیجہ ہے. اللہ کے ہاں یہی 2 قسمیں. اور اللہ فرماتے ہیں کبھی یہ 2 لوگ برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. آگ والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم. کیا جو لوگ گناہ کرتے ہیں دنیا کے اندر، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان والوں کو برابر کر دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں نہ ان کی زندگی کبھی برابر ہو سکتی ہے، نہ ان کی کبھی موت برابر ہو سکتی ہے. یعنی نہ زندگی برابر ہو سکتی ہے، نہ موت، نہ ما بعد الموت. ان کی سب چیزیں فرق ہوتی ہیں. ایمان والوں کی زندگی بالکل فرق ہوتی ہے، بے ایمان لوگوں کی زندگی بالکل فرق ہوتی ہے. ایمان والوں کی موت بالکل فرق ہوتی ہے، بے ایمان لوگوں کی موت بالکل فرق ہوتی ہے. ایمان والوں کے موت کے بعد کے اعمال جو حقیقی زندگی ہے وہ بالکل فرق ہے، اور بے ایمان لوگوں کی موت کے بعد کی جو زندگی ہے بالکل فرق ہے. نہ ان کی زندگی برابر ہو سکتی، نہ ان کی موت برابر ہو سکتی ہے. ساء ما یحکمون. اللہ فرماتے ہیں بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ برابر ہیں سب، نیک اور بد برابر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم والے غیر علم والے برابر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. کیا ہم ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو فسادیوں کی طرح کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار. متقی کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر.
کبھی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، ایمان لانے والے اور برا کام کرنے والے جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والے اور برا کام کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ایمان لانے والے بینا لوگ ہیں، برا کام کرنے والے نابینا لوگ ہیں. ایک آنکھوں والا اور نابینا شخص کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ ان کی زندگی برابر ہو سکتی، نہ ان کی موت برابر ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ کے ہاں بنیادی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہیں، دوسرے تو کامیابی کے قریب بھی نہیں پھٹکے. ہم یہ کہ کتنے کامیاب ہیں، ہم دنیا میں کیسے کامیاب ہوں گے، ہماری ساری تگو آج یہ ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی چین کیسے ترقی کر رہا ہے، فلاں کیسے ترقی کر رہا ہے، فلاں کیسے ترقی کر رہا ہے. کیا مسلمانوں نے ترقی نہیں کی؟ دین کی ترقی، دنیا کی ترقی، دونوں ترقی ایک ہی ہے. ہم نے دین دنیا کی تقسیم ہم نے بنا رکھی ہے. ایمان کے قرآن پر عمل کر کے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کر کے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. اور یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، عملی باتیں ہیں. مسلمانوں نے ترقی حاصل کی ہے، مسلمان سپر پاور رہے ہیں اور اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کر کے سپر پاور رہے ہیں. تو ترقی کرنی ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کا واحد ذریعہ جو ہے وہ مغرب نہیں ہے، اس کا ذریعہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں، مومن لوگ ہی کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون، جو آخرت جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا